اتنا بڑا تاریخی یہ ایونٹ ہے اور انٹرنیشنل جریدے اگر آپ دیکھیں، واشنگٹن پوسٹ دیکھیں، آپ سی این این دیکھیں، امریکن چینلز، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ نئی صف بندی کی عکاسی ہے۔ یقیناً ایک تاریخ ساز کام ہوا ہے، یہ بہت ہی بڑی بات ہوئی ہے۔ امریکن امبریلا سے دور جانے کی پہلی نشانی اسے سمجھا جائے۔ 9/11 سے آغاز ہوا ہے وار آن ٹیرر، سارے ملکوں کو انہوں نے ڈی گریڈ کر دیا، توڑ پھوڑ دیا اور ہمارے لیڈرز سارے مار دیے۔ آپریشن سندور تو ابھی وائنڈ اپ ہی نہیں ہوا۔ اچھا، اگر وہ وائنڈ اپ نہیں ہوا تو وہ اس طرح کی جارحیت کا سوچ سکتے ہیں؟ انڈیا کوئی ایسی چیز کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ ٹرمپ کہاں آپ کو کھڑے اب دکھائی دے رہے ہیں؟ خارجہ پالیسی کے محاذ پہ اچھی خاصی شکست انہیں ہوئی ہے۔ یو ایس کو بڑی قیمت ادا کرنی پڑے گی۔ اسرائیل جو جس طریقے سے اپنے آپ کو کنڈکٹ کر رہا ہے، سب سے زیادہ جو کمپرومائز ہوا وہ قطر ہوا۔ کوئی ایسا معاہدہ قطر کے ساتھ بھی پاسبل ہو سکتا ہے؟ تھوڑا تھوڑا یہ ساتھ چلیں گے، لیکن ان کو ساتھ ساتھ یہ احساس ہونا شروع ہو گیا کہ اصل میں who will be protecting them in the future۔ اتنا بڑا تاریخی یہ ایونٹ ہے اور انٹرنیشنل جریدے اگر آپ دیکھیں، واشنگٹن پوسٹ دیکھیں، آپ سی این این دیکھیں، امریکن چینلز، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ نئی صف بندی کی عکاسی ہے۔ ایگزیکٹلی آپ کا ٹیک کیا ہے؟ میں چاہوں گا اس کے بعد پھر گفتگو ساری انفولڈ اسے کرتے ہیں۔ آپ کا کیا ٹیک ہے؟ یہ کیا ہوا ہے اور اتنا بڑا مائلسٹون جو پاکستان نے اچیو کیا اور اتنی بڑی رسپانسبلٹی بھی، اس پہ کیا ٹیک ہے جی آپ کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ یقیناً ایک تاریخ ساز کام ہوا ہے، اور اس چیز کو میں ایکسپلین کرنے کے لیے یہ کہوں گا وَقَفَا بِاللَّهِ وَكِيلًا، کارسازی کے لیے میرا اللہ ہی کافی ہے۔ تو کوئی پولیٹیکل، کوئی اسٹریٹجک بات کرنے سے پہلے میں گوش گزار کرنا چاہتا ہوں آپ کی وساطت سے اپنی پاک عوام کے لیے کہ اس چیز کو سمجھیں کہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہوئی، اس کو اپنی غربت کی نظر سے نہیں دیکھنا۔ یہ بہت ہی بڑی بات ہوئی ہے جس میں کہ نظام ربی کے حساب سے اگر اس دنیا میں ہمارے لیے محترم ترین کوئی چیز ہے تو وہ خانہ کعبہ ہے، بیت اللہ ہے اور مسجد نبوی ہے۔ اب آپ دیکھ لیجئے کہ اس کی حفاظت پر پاکستان کو مامور کر دیا گیا ہے سعودی عربیہ کے ساتھ ملا کے، تو یہ اس کو رب کا عمل بھی آپ نے سمجھنا ہے، صرف دنیا کی نظر سے نہیں دیکھنا۔ اور کیونکہ اس صدی کے آغاز سے لے کے جس طرح امت مسلمہ زیر عتاب ہے، یہ اس ظلم کے خلاف، بربریت کے خلاف جو ہے، یہ جو یکجہتی ہے یہ ہوئی ہے۔ اب اس سے آگے چلنا ہے سفر جس میں ہم نے سعودی عربیہ کے ساتھ مل جل کے اللہ کے دین کو پروٹیکٹ کرنا ہے۔ جنرل صاحب، ابھی یہ امریکن امبریلا سے دور جانے کی پہلی نشانی اسے سمجھا جائے، اور یہ کیوں ایسا ہوا سارا؟ چونکہ قطر پر اٹیک کے بعد مشرق وسطیٰ سمجھا کہ ہم بالکل غیر محفوظ ہیں، اور چونکہ امریکہ کی خارجہ پالیسی میں اسرائیل اوورکم کر گیا تو وہ آہستہ آہستہ کوئی تنہائی کا شکار مزید ہوگا کہ اتنا بڑا بلاک جو ہے وہ سارے کا سارا، یا اسے آپ کسی اور نظر سے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے، گلوبل پاور پالیٹکس کے گرد گھوم رہا ہے آپ کا سوال۔ اس کا جواب سمجھنے کے لیے تھوڑا سا میں عرض کروں گا کہ اس صدی کا آغاز جو ہے وہ دو نیریٹیوز سے کیا گیا گلوبل پاور پالیٹکس میں۔ پچھلی صدی تو کولڈ وار تھی، اس صدی کنٹینمنٹ آف چائنا اور وار آن ٹیرر کا نیریٹیو بنا کے تو جنگ کو پرسو کیا گیا۔ وار آن ٹیرر خاص طور پہ مسلم ورلڈ کے لیے تھی، ٹھیک، کیونکہ مسلم ورلڈ عراق، لیبیا، ایجپٹ، پاکستان یہ بہت اچھا پرفارم کر رہے تھے، بڑی لیڈرشپ
ایمرج ہو چکی ہوئی تھی, بڑا نام ہو رہا تھا. تو 9/11 سے آغاز ہوا ہے وار آن ٹیرر کا افغانستان سے. وہاں سے نیریٹو بنایا گیا ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن کا, عراق کی طرف شفٹ ہو گیا, اور عراق پہ جنگ مسلط کر دی گئی, عراق کو توڑ پھوڑ دیا گیا, صدام حسین کو پھانسی لگا دی گئی. اس کے بعد نیریٹو بنایا گیا عرب سپرنگ کا, اور پھر ہر ملک میں یہ عرب سپرنگ گئی. کس طریقے سے لیبیا, سیریا, ایجپٹ, سارے ملکوں کو انہوں نے ڈی گریڈ کر دیا, توڑ پھوڑ دیا, اور ہمارے لیڈرز سارے مار دیے. رجیم چینج آپریشنز ہوئے, گروپوں کو عام کیا گیا, نیٹو کے جہازوں نے حصہ لیا, اور ہماری پوری عرب اور مسلم ورلڈ جو ہے اس کو توڑ پھوڑ کے رکھ دیا. اب اس کے بعد اسرائیل جو ہے, جو کہ ایک چھرا گھونپا ہوا ہے اس ریجن میں ایور سنس وہ جو آٹمن امپائر کے بعد اسرائیل کو یہاں پہ سیٹل کیا گیا, اور جس طریقے سے سپورٹ کیا گیا, جس طریقے سے وہ آہستہ آہستہ ایکسپینڈ ہوتا ہوا ابھی وہ گریٹر اسرائیل کی طرف جا رہا ہے. ٹھیک, پھر ان کو گو ہیڈ ملا اور غزہ کا یہ حال ہوا, پھر ایران کے ساتھ یہ حال ہوا. تو اب دیکھیں یہ پوری مسلم ورلڈ جو ہے یہ انہوں نے تہس نہس کر کے رکھ دیا. اب آ جاتے ہیں اگلی باری کس کی تھی یا کیا تھا, تو اس میں ہمارا سعودی عربیہ اور جی سی سی کنٹریز یہ سارے, اور جس طرح انہوں نے قطر پہ حملہ کیا, اور ہم سارے ہی ایک طرح کے ولنریبل ہو گئے ہوئے ہیں. یہ جو ڈیزائن چل رہا ہے, تو اب اس کو چیک میٹ کرنے کے لیے وی ہیو کم ٹوگیدر. آپ کا سوال جو ہے, دیکھیے یو ایس کو بڑی قیمت ادا کرنی پڑے گی. اسرائیل جو جس طریقے سے اپنے آپ کو کنڈکٹ کر رہا ہے, رائٹ, ہر جگہ پہ یو ایس اسرائیل کو سپورٹ کر رہا ہے, لیکن ابھی اسرائیل اس طریقے سے اپنے آپ کو کنڈکٹ کر رہا ہے کہ ابھی ہمیں یکجہتی مل گئی ہے, ہم اکٹھے ہو گئے ہیں. کئی دفعہ بلیسنگ ان ڈسکائز ہوتا ہے. تو یو ایس کے ہاتھ میں کیا کچھ ہے؟ یو ایس کے ہاتھ میں اس کا ڈالر ہے, انٹرنیشنل کرنسی ہے. یو ایس کے ہاتھ میں انٹرنیشنل گورننس ہے. یو ایس کے ہاتھ میں نیٹو ہے, اور یو ایس کے ہاتھ میں یہ مڈل ایسٹ یا عرب ورلڈ جو انجن آف دا ورلڈ ہے, یہ تھا. تو جس طریقے سے یہ ہوا ہے, اب یہ عرب ورلڈ, مسلم ورلڈ یہ آہستہ آہستہ وین اوے کرے گی فرام یو ایس. تو یو ایس جو ہے یہ اس کے بلاکس جو ہیں, جو جن بلاکس نے یو ایس کو امپاور کیا ہوا ہے ٹو بی اے لیڈنگ سپر پاور, اب یہ اس کے ہاتھ سے نکلتے جا رہے ہیں. اب جنرل صاحب مجھے یہ سمجھنا ہے کہ بہت سارے لوگ, بہت سارے تجزیہ کار پاکستان سے ریلیٹڈ بھی, انڈین کچھ انڈیپینڈنٹ لوگ بھی, وہ یہ کہتے ہیں, اور وہاں کے وہ ساری پولیٹیکل ایلیٹ وہ کہتی کہ آپریشن سندور تو ابھی وائنڈ اپ ہی نہیں ہوا. اچھا, اگر وہ وائنڈ اپ نہیں ہوا تو وہ اس طرح کی جارحیت کا سوچ سکتے ہیں, لوگ کہتے ہیں. اچھا, جب وہ سوچ سکتے ہیں تو پاکستان پر حملہ تو سعودیہ پہ حملہ کنسیڈر ہوگا اس دفاعی معاہدے کے بعد. تو اس معاملے کو کیسے آپ پھر ایڈریس کریں گے؟ دیکھیے, اس کا مطلب ہے کہ آپ یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ اس معاہدے کے بعد کیا انڈیا پھر بھی کچھ کرے گا؟ انڈیا کوئی ایسی چیز کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے. آپ بٹھائیں نا انڈین پائلٹس کو ابھی انہی جہازوں میں, بھیجیں ان کو ہماری طرف. کیا ان میں وہ حوصلہ ہے؟ صرف ایک چیز جو ہے, زخم خوردہ جو ہے اور پولیٹیکل سروائیول جو ہے مسٹر مودی کا, ان کو کسی ایسی طرف راغب کر سکتا ہے. ورنہ ہم نے ملیٹریلی ان پہ یہ ثابت کر دیا ہے کہ تم ہماری طرف نہیں آ سکتے. آؤ گے تو وہی حال کریں گے, کیونکہ پھر سیز فائر آپ نے ہی مانگا. ہمیں اس طریقے سے سعودیہ کو فوری طور پہ امپاور کر دینا ہے, بیکاز دیکھیے آپ, وہ 5th لارجسٹ ڈیفنس اسپینڈر ہے. 78 بلین ان کا ڈیفنس بجٹ ہے.
ہم تو 8-9 بلین والوں نے ناکوں چنے چبوا دی انڈیا کو. تو جب ہم ان کے ساتھ مل کے ان کا سسٹم آف فورسز جو ہے اس کو ری ڈیولپ کریں گے, اس کو ری اورینٹیٹ کریں گے, تو سعودی عربیہ کی طرف کوئی آنکھ میلی سے نہیں دیکھ سکے گا انشاءاللہ تعالی. ہم کنونشنلی ہی سعودی عربیہ کو اتنا امپاور کر دیں گے کہ دے ول بی ایبل ٹو ٹیک اچھا کیئر اور میوچلی کریں گے. اس سارے سیناریو میں جنرل صاحب ذاتی طور پر ٹرمپ کہاں آپ کو کھڑے اب دکھائی دے رہے ہیں؟ چونکہ وہ تو لازمی کوئی رد عمل بھی لازمی دیتے ہیں, کوئی نہ کوئی بات بھی کرتے ہیں, تو اس سیناریو میں آپ کو وہ انہیں پتہ چلے گا کہ وہ خارجہ پالیسی کے محاذ پہ اچھی خاصی شکست انہیں ہوئی ہے, یا آپ دیکھیں یہ جو کام ہم نے کیا ہے وہ مورلی تو ٹھیک ہے, میرا مطلب ہے مورلی اس پہ کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا. کوئی بھی ملک آپس میں الائنسز بنا سکتے ہیں, لیکن یہ ذرا گہری بات ہے. میں پہلے بھی کہتا رہا ہوں, یہ جو 9/11 کے بعد افغانستان سے کام شروع ہوا ہے اور یہ جو مسلمان ملکوں میں عرب سپرنگ گھومی ہے, یہ یورپ سپرنگ کیوں نہیں ہوئی؟ تو یہ باقاعدہ ایک ڈیزائن کے حساب سے یہ ریلیجس وار لڑی گئی ہے, ٹھیک, یہ ایڈیالوجی کی وار ہے. تو اب جب سعودیہ کے ساتھ پاکستان کلب ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلامک ورلڈ سے ایک چیک میٹ ان کو چلا گیا, تو اس کی فار ریچنگ امپلیکیشنز ہوں گی, ہر کسی پہ امپیکٹ ہوگا, گلوبل پاور پالیٹکس پہ امپیکٹ ہوگا. تو لہٰذا یہاں سے آنورڈ جو ہم نے چلنا ہے, آبویسلی ساری چیزوں پہ نظر رکھ کے چلنا, اور اس چیز کو بھی ہمیں آپس میں اس طریقے سے کرنا چاہیے, اس کو بہت زیادہ ڈرم بیٹ. اچھا, سب سے زیادہ جنرل صاحب سب سے زیادہ جو کمپرومائز ہوا وہ قطر ہوا. ایران نے بھی قطر پہ حملہ کیا تھا, وہ اور صورتحال تھی کیونکہ اس نے امریکہ کو ہٹ کرنا تھا, اور پھر اسرائیل نے قطر پہ اٹیک کر دیا. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ آنے والے دنوں میں کوئی ایسا معاہدہ قطر کے ساتھ بھی پاسبل ہو سکتا ہے, یا آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں یہ ابھی سعودی عربیہ تک ہی رہے گا, آگے نہیں بڑھ سکتا؟ دیکھیے اس سے بھی بڑی بات کہ عرب سپرنگ اور ہمیں شیعہ سنی بنا کے لڑاتے لڑاتے انہوں نے ہماری پوری مسلم ورلڈ میں آ کے بیسز بھی بنا لیے ہوئے ہیں اور پوری مسلم ورلڈ کو سبجوگیٹ کیا ہوا. اب جس ملک میں اتنے زیادہ اڈے اور یہ سارا کچھ ہوا ہوا ہے, اکوپمنٹ بھی آپ کے پاس وہی ہے, امریکن اکوپمنٹ کیا اسرائیل کے اگینسٹ یوز ہو سکتا ہے؟ تو یہ پوری چیز ریکنسیڈریشن میں جائے گی, یہ پوری ریکیلیبریشن میں جائے گی. اچھا, آپ بیسیکلی کہہ رہے ہیں کہ یہ ابھی شروعات ہیں, آگے دیکھیے کیا ہوتا ہے. آگے دیکھیے یہ ممالک معاملہ فہمی سے کام لیں گے. قطر کوئی ایسے نہیں ہے کہ ایک دم ہی منہ پھیر لے گا, یہ تھوڑا تھوڑا یہ ساتھ چلیں گے, لیکن ان کو ساتھ ساتھ یہ احساس ہونا شروع ہو گیا کہ اصل میں who will be protecting them in the future.